ان الدین عند اللہ الاسلام۔ غزوہ خیبر۔ خیبر مدینے سے شمال کی جانب 100 میل کی دوری پر ہے۔ یہودی مدینے سے جلا وطن ہو کر یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگے۔ انہوں نے مدینے پر حملے کے لیے بنو غطفان اور دوسرے قبائل کو مدینے کی آدھی پیداوار دینے کی لالچ میں اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے شروع میں 1600 صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہ لوگ تقریباً 25,000 موجود تھے۔ 3 روز بعد ایک ایسے میدان میں پڑاؤ ڈالا جو خیبر اور غطفان کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ قموس نامی قلعے کا سردار عرب کا مشہور پہلوان مرحب تھا، جو 1000 شہ سواروں پر بھاری سمجھا جاتا تھا۔ 20 دن جنگ جاری رہنے کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر قلعے کے دروازے پر پہنچے تو مرحب نے حضرت علی کو دیکھ کر لڑنے کی دعوت دی تو پہلے ہی وار میں انہوں نے مرحب کو قتل کر دیا۔ پھر یہودیوں نے ناکامی کا منہ دیکھ کر خیبر کی آدھی پیداوار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ غزوہ مؤتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے تھے۔ ان میں ایک بصرہ کے بادشاہ شرحبیل بن عمر کے نام بھی روانہ کیا تھا، جو رومی سلطنت کے ماتحت تھا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ جب خط لے کر شرحبیل کے پاس پہنچے تو وہ خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت حارث کو شہید کر دیا۔ چونکہ قاصدوں کا قتل کسی قوم میں بھی جائز نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدوں کا ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ شرحبیل نے ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 کی فوج تیار کی۔ مقابلہ بڑا سخت تھا۔ مسلمان صرف 3000 اور کفار 1,00,000 تھے۔ مسلمانوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کی جائے، مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ہمت دلائی اور کہا، ہم دشمن کا مقابلہ تعداد اور قوت کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم تو ان کا مقابلہ اس دین کی طاقت سے کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گی، فتح یا شہادت۔ اس کے بعد مسلمان آگے بڑھے اور اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ تاریخ ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ کہاں 1,00,000 کفار اور ان کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان۔ اس کے باوجود مسلمانوں ہی کو فتح حاصل ہوئی۔